جب بیٹھنا ہے تو ان سے پہلے مت بیٹھنا. کیا یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. دائیں ہاتھ سے پانی پیو، بائیں ہاتھ سے مت پیو، بائیں سے شیطان پیتا ہے. ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا. آپ نے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. کیا کہا؟ دوسری بات اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. تیسری بات اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. یہ اجتماع یا تقریب بیان کس لیے کہ یہ جو دین ہے یہ ہماری زندگیوں میں آئے. کس میں آئے؟ زندگی میں. تو سیرت کا جلسہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیرت کا. ساری رات اتنے زبردست لاؤڈ اسپیکر لگے ہوتے ہیں اور بڑی زوردار تلاوت ہوتی ہے، نعتیں ہوتی ہیں، پھر زوردار تقریریں ہوتی ہیں. اوہ ہو دھواں قسم کی. اور فجر کی نماز میں سب سیدہ سیرت کا جلسہ منایا اور فجر میں سو گئے. تو بھائی یہ اجتماع ہوا، ابھی ہم جمع ہوئے کس لیے؟ کس لیے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. کون ہے؟ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. نبی کا معنی کیا ہے بھائی؟ خبر دینے والا. انبیاء خبر دیتے ہیں، انبیاء خبر دیتے ہیں. نبی خبر دینے والا. انبیاء خبر دیتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اللہ ہے. ایمان بالغیب، ایمان بن دیکھے ماننا، بن دیکھے. فرعون جیسا بدماش انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا کہ میں کیا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں. لیکن جب فرعون کے سامنے بھی موت کا فرشتہ آئے نا، موت کا فرشتہ آئے نا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتا ہوں. تب جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا اللہ نے اب نہیں. ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو، بن دیکھے. فرشتے اب دیکھو نا، آپ کی 30 سال عمر ہے، 40 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے. ساتھ کون ہیں؟ فرشتے. فرشتے دائیں بائیں بیٹھے لکھ رہے ہیں کیا بولا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، صبح کہاں گزاری، شام کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، اندھیرے میں کیا کیا، اجالے میں کیا کیا، دفتر میں کیا کیا، بازار میں کیا کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، سب کچھ لکھ رہا ہے. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا فرشتے ہمارے ساتھ ہے. کسی نے دعا مانگی اللہ مجھے کرامن کاتبین دکھا، جو فرشتے عمل لکھ رہے ہیں نا اللہ مجھے دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو خواب میں دیکھا 2 بزرگ ہیں اور جناب ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے. تو آواز آئی کہ یہ کرامن کاتبین ہے. یہ کون ہے؟ اس کو تو تمنا تھی، بھاگا بھاگا گیا. السلام علیکم. انہیں قلم اٹھائی کہ السلام علیکم. یہ بھی لکھ لیا. نبی قلم اٹھائی، یہ بھی لکھ لیا. یہ بھی نہیں چھوڑا. نبی قلم اٹھائی، یہ بھی نہیں چھوڑا. فرشتے ہیں سب کے ساتھ. ہمیں نہیں پتا ہم نے کل کیا کیا بولا تھا. فرشتے نے لکھ لیا ہم نے کیا کیا بولا تھا، ہم نے کیا کیا دیکھا تھا کل. ایمان بالغیب، ایمان سارے سب توجہ نا، سب طرف سے ہٹا لو، توجہ ادھر کرو، ادھر تھوڑا سا ہٹ جاؤ.
ہر جگہ تم نے قبضہ کر دیا. اب توجہ نہ سب کام اللہ خیر کرے گا. اب توجہ سے بات سنیں. آپ کی توجہ نہ کون آ رہا ہے کون کیا کرنا ہے، آپ کا تو دھیان ادھر چل رہا ہے تو میرا دھیان بھی خراب ہو رہا ہے. تو ایمان کس کا نام بھائی؟ دل دیکھے ماننا. ایمان کیا ہے؟ اس کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے جنت، جہنم، قیامت، آخرت، فرشتے، موت کے بعد اٹھنا، حساب کتاب. اللہ، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر ایمان. یہ ایمان ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے اندر. یہ سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلی غرض ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں کی، باپ کی، کہ بچوں کا ایمان مضبوط کرو. بچوں کے دلوں میں یہ بات رچ بس جائے کہ اللہ ہے، اللہ اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ شرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ قدرت والا ہے. اللہ کی قدرت، اللہ نہیں نظر آ رہا ہے، اللہ کی قدرت سے بڑی ہوئی چیزیں، یہ درخت، یہ پتے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ گھاس، یہ ہریالی، یہ ہر پودا، ہر پھول، ہر پھل، ہر غلہ، ہر میوہ، کائنات کی ہر چیز کس کی پہچان کرواتی؟ ہر گیاہے کے زمین بروجت وحدہ لا شریک لہ میں بوجت. ہر پودا جو زمین سے نکلتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، یہ ہے محنت پہلی چیز، یہ ہے پہلی ذمہ داری. اگر تو اماں کو فکر ہے بچوں کو دودھ پلانا ہے، کتنی بچے کی ضرورت ہے، گھر کی صفائی، ٹھیک ہے گھر کی صفائی، گھر کی ضرورت ہے، ناشتہ، انڈے، اس کو آملیٹ پسند ہے، اس کو ابلا ہوا انڈا پسند ہے. اماں کو ہوتی ہے نا فکر، کتنی فکر ہونی بھی چاہیے. لیکن سب سے پہلی اماں کو فکر کیا ہو؟ میرا بیٹا ایمان والا بنے. میرا بیٹا کیا بنے؟ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کے دل میں یہ بات اتر جائے. اپنی ذمہ داری کو پہچانے. ہم کس کو پہچانے؟ کھا لو، پی لو، کپڑے، مکان، ناشتہ، کھانا، برتن، صفائی، دودھ، بس یہ کدھر زور لگ رہا ہے؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہر نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اچھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آگے کیا ہے؟ اچھا اکثر کو اس کا ترجمہ ہی پڑھتا ہے، روز پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا ہوتا. اس کا ترجمہ بتاؤ آتا ہے اکثر کو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے کیا بنا؟ نماز پڑھنے والا؟ نماز قائم کرنے والا. کیا بنا؟ نماز پڑھنا کیا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دھیان کے لیے، کبھی دھیان کے لیے، دل دماغ کے لیے، بس نماز ہو گئے. نماز قائم کرنے کا مطلب نماز کو دل، دھیان، توجہ، خضوع، آداب کی رعایت، مستحبات کی رعایت، اس کے سارے ارکان، سب چیزوں کی رعایت کرنا. ابھی کیا چاہتا ہے؟ کھانا سادہ سا ہو، کھانا اچھا ہو، بولو، کپڑے کیا ہو،
مکان کیا ہو، پارک کیا ہو، کیسا پارک بنایا ہے؟ ابھی کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز کیا ہو، تو نماز بھی کیا ہو، ایمان بھی کیا ہو. ہاں، ایمان مضبوط بناؤ. نماز وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میرے بچوں کو کیا بنا، نماز قائم کرنے والا. یہ اماں کی فکر ہو، یہ ابا کی فکر ہو کہ میرے بچے کیا بنے، نمازی نہیں، نماز قائم کرنے والا. ہاں، یعنی دل، دماغ، توجہ، دھیان، سنن، مستحبات کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے والے بنیں. دیکھو ہمارے معاشرے میں کون سا جملہ بولا جاتا ہے؟ بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، یا بیٹا سو جاؤ صبح مسجد جانا ہے. کون سا جملہ بولا جاتا ہے؟ بیٹا سو جاؤ صبح. یہ گندا جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ گھٹیا جملہ ہے. یہ بدبودار جملہ ہے. یہ انتہائی گرا ہوا جملہ ہے. لیکن آپ بتاؤ اس جملے سے بدبو آتی ہے؟ لڑکی کی شادی ہو گئی نا، کس میں لڑکے والوں کا کام تھا؟ چمڑے کا. لڑکے والوں کا کام کیا؟ اور چمڑے میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. چمڑے میں بدبو. اب وہ ہر وقت ناک پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے کہ تمہارے گھر میں بدبو ہو، تمہارے گھر میں بدبو ہو. تھوڑے دنوں بعد کہنے لگی میرے آنے کی برکت سے بدبو ختم ہو گئی. میرے آنے کی برکت سے بدبو نہیں ختم ہو گئی. او بھائی چھوڑ دو، بدبو نہیں ختم ہو گئی. کیا ہو گیا؟ حس ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ ہمارے اندر سے حس ختم ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ رش 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 سڑکوں میں نماز کے وقت میں ہے کہ اسکول کے وقت میں؟ بیان مقصود نہیں کہ بیان سبحان اللہ ماشاء اللہ لوگ تقریر ہے اور کرنا کیا ہے؟ بعض لوگ نا بیان میں بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں، بیان میں بیٹھے اور فجر میں پڑھے سو رہے ہوتے ہیں. فجر میں پڑھے جتنا مجمع کا اجتماع میں تھا، اگر یہ سارا مجمع فجر میں مسجدوں میں آ جائے، سچی بات ہے، جتنا کل مجمع اجتماع میں تھا دعا میں تھا، اگر یہ سارے فجر میں مسجدوں میں آ جائے، اجتماع میں ایک مسجد سے پوری بس جاتی ہے، پوری بلکہ دو بسیں جاتی ہیں. ان میں سے فجر میں اجتماع کے بعد نا اجتماع میں دعا کے بعد ابھی وہ بس آئی نہیں تھی، ان کے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا دیکھو اب اجتماع سے آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ پتہ لگے گا کل فجر کی نماز میں. کیا پتہ لگے گا؟ اگر آپ سارے کے سارے کل فجر میں مسجد میں ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو اجتماع سے فائدہ. اگر آپ کل فجر میں مسجد میں نہیں ہو، ہمارے معاشرے میں حاجی زیادہ ہے کہ نمازی زیادہ ہے؟ دیکھو میں نا کوئی جوشیلی تقریر نہیں کر رہا، میں ایک بات کو سمجھیں، ایک بات کو، حاجی زیادہ ہے کہ نمازی زیادہ ہے؟ جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے اگر یہ سارے فجر میں مسجد میں آ جائیں تو مسجد ہے اچھا جنازے کا اعلان 2 دن پہلے ہوتا ہے یا 3 دن پہلے؟ ہاں دیکھو دھیان سے سن رہے.
میں اس طرح کے سوال پتہ کیوں کرتا ہوں؟ پتہ لگے کہ دھیان سے نہیں سنتے. بعض بار نا بیان سن تو رہے ہوتے ہیں لیکن دھیان نہیں ہوتا ہے. کیا نہیں ہوتا ہے؟ میں نے ایک دن بیان میں کہا ابھی عید الاضحیٰ ہے تو منڈیاں لگتی ہیں، تو ہم تبلیغ میں ہمارا ایک تقاضا چلتا ہے کہ منڈیوں میں جاؤ اور جو لوگ آئے وہاں جانور بیچ رہے ان سے بات کرو، ان کو دعوت دو. پچھلے سال ہم گئے اپنے علاقے کی منڈی میں فجر کے بعد، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے بات کی. اب وہ اکثر سارا سال بکرے جانور چراتے ہیں اور بہت عجیب ماحول میں رہتے ہیں، دین سے اکثر بہت دور ہوتے ہیں. اب میں توبہ کی بات کر رہا ہوں، اس کی توبہ پر میں نے قصہ سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے. کتنے؟ ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا، جب اس نے یہ جملہ سنا کہ 99 قتل کیے، کہتا ماشاء اللہ. وہ دھیان سے نہیں سن رہا ہے. کیا میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں کہا جی میں جیل میں گیا. بات یہ ہو رہی تھی کہ جب مسجدیں آباد ہوں گی تو جیلیں خالی ہو جائیں گی، اور جب مسجدیں خالی ہوں گی تو جیلیں. یہ موضوع چل رہا تھا بیان میں. میں نے کہا میں ایک جیل میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جیل کتنوں کے لیے بنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بنی ہے 900 آدمیوں کے لیے. میں نے کہا اس وقت کتنے قیدی ہیں؟ انہوں نے کہا 4000. میں کہتا ماشاء اللہ. تو بات کیا ہو رہی تھی بھائی؟ جنازے کا اعلان جو ہے 2 دن پہلے ہوتا ہے کہ 3 دن پہلے؟ چند گھنٹے پہلے. تو جنازے میں مجمع تھوڑا ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ اب جنازہ زیادہ ضروری ہے کہ فرض نماز؟ آپ بتاؤ ہمارے معاشرے میں جنازے کا اہتمام زیادہ ہے کہ فرض نماز؟ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے بھی آ جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے بھی آ جاتے ہیں، اور فرض نماز پڑھنے کے لیے تو یہ بیان اس لیے یہ اجتماع اس لیے تو تقریر دینے کے مجموعہ واہ واہ او زندگی بدلے، شوق بدلے. ایک جگہ میں نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے سے پہلے میں نے بات کی کہ دیکھو لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے نہیں آتے، فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے نہیں آتے، فرض نماز پڑھنے کے لیے پیدل نہیں جاتے. جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز فرض ہے. اب بیان کے بعد نا تبصرے ہوتے ہیں. بیان کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے بیان پہ تبصرہ ہو رہا تھا. میں نے کہا کیا؟ کہتا لوگ کہہ رہے تھے مولوی صاحب کا مطلب ہے جنازہ بھی نہ پڑھا. مولوی صاحب کا مطلب ہے اچھا اگلے دن پھر میرا بیان کباب ہوا. تو میں کیا، میں نے کہا دیکھو بھائی کل میں نے ایک بات کی تھی کہ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے دوسرے شہر سے نہیں آتے، فرض نماز پڑھنے کے لیے محلے کی مسجد میں نہیں جاتے، جنازہ پڑھنے کے لیے جہاز کی ٹکٹ لے کے نہیں آ جاتے، فرض نماز پڑھنے کے لیے پیدل سامنے مسجد میں نہیں جاتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ جنازہ بھی نہ پڑھا. تو مجھے پتہ لگا میرے بیان پہ تبصرہ ہوا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مولوی صاحب کا مطلب ہے جنازہ بھی نہ پڑھا. میں نے کہا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے ایک آدمی سڑک پہ جا رہا تھا، کرتا پہنا ہوا کلف والا میاں نکو زبردست اور شلوار پہنی اور سڑک پہ جا رہا ہے. کسی نے کوئی شلوار پہنی کرتا پہنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ کرتا بھی اتار دے. تو بھائی یہ جذبہ، یہ مسکراہٹ ہے، یہ بچیاں، یہ جذبہ کہ کس کو راضی کرنا ہے؟
کس سے دوستی لگانی؟ کیا وزیروں سے دوستی لگانے کے چکر میں، افسروں سے دوستی لگانے کے، وزیر اعظم سے دوستی لگانے کے، جس وزیر اعظم کا پتہ نہیں کہ شام کو میرا کیا بنے گا۔ کتنے وزیر اعظم ہمارے ایسے تھے جو صبح وزیر اعظم تھے، شام کو اسیر اعظم تھے، شام کو کیا تھے؟ کون سی دوستیاں لگانے کے چکر میں؟ ہمارا ایک تھا تو اس نے ایک وزیر کی دعوت کی، لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اس لیے دوستی لگانے کے۔ بالکل دھیان سے بات کریں۔ تبلیغ دین، ہمیں دوستی کس سے لگانی؟ محبت کس سے کرنی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ یہ محبت تو انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، کس سے کرو؟ اللہ سے۔ سب سے بڑا ہمارا محسن کون ہے؟ اللہ کیسے پیار سے سمجھاتے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ کیا پیار سے اللہ سمجھاتا۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم پیتے ہو، اللہ فرمائے میرے سے، آپ سے، یا آسمان سے پانی کون اتارتا ہے؟ ہمارا کیا دخل ہے پانی؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں پانی کو نیچے زمین کے گہرا اتار دوں، بتاؤ میرے علاوہ پانی کون دیتا ہے؟ کون لا سکتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں دھمکی دی ہے، دھمکی لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا، پانی کو کیا بنا ہے؟ آگے اللہ کا شکوہ ہے ہمارے سے، کیا فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر، ہم روزانہ کیا کچھ کھاتے ہیں، پھل ہیں، غلے ہیں، میوے ہیں، سبزیاں ہیں، اور سالن میں کتنے گرم مسالے ہیں۔ ہم تھے تنزانیہ ہماری ترجمان کی تاریخ ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ جو زمیندار آدمی ہیں تو پتہ لگا کہ وہ ہم جہاں کہہ رہے تھے کہ ادھر جو ہے باغ ہے اس کے الائچی کے باغ، اور کیا ہے وہ کالی مرچ، اس طرح کی چیزیں۔ اب ماشاء ہم نے جانا ہے، وہ 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے گئے، صرف الائچی کا باغ ہے، الائچی، کالی مرچ۔ اب سالن میں کتنے گرم مسالے، اللہ کیسے پیار سے سمجھا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وہ انسان، اب ہر آدمی اپنا نام یہاں رکھے، گویا کہ اللہ اس کا نام لے کے فرما رہے ہیں، او عبد الرحمن، او عمر، او بکر، اللہ فرما رہے ہیں یہ تم جو کچھ کھاتے ہو اس پہ غور کرو، دیکھو اب یہ بیٹھے ہو، اب یہ کنات لگی ہوئی ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، یہ خود بخود نہیں لگے، اس کے پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، یہ درخت ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، اس کے پیچھے محنت ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے جاؤ، پیچھے آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا، ہم نے اگایا یہ کھجور، یہ زیتون، یہ درخت، یہ پھل، یہ غلے، یہ میوے، یہ سبزیاں، یہ رنگ، یہ ذائقے، یہ خوشبوئیں، یہ اس کی شکل، یہ اس کی غذائیت، اس کی تاثیر ہم نے اگائے، اس لیے متاعا لکم، تمہارے لیے، وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے جانوروں کو کھاؤ۔
دیکھو کھانا بڑا مزے کا کھانا ہے، یہ کس نے بنایا ہے، یہ چیز کون خرید کے لایا ہے، یار یہ کیا، کوئی اس کے پیچھے جاؤ، اس میں ذائقے کس نے رکھے ہیں، اس کو پیدا کس نے بنایا ہے. کھانا کھا کے تعلق کس سے بڑھنا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے جو کھانا کھائے اور پھر دعا پڑھے الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے 4 چیزیں جسے ملی دنیا آخرت کی خیریں مل گئی. کیا کہا؟ 4 چیزیں جسے ملی دنیا اور آخرت کی، دنیا کی خیریں، آخرت کی خیریں، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں مل گئی. کس کو؟ جس کو 4 چیزیں ملی. یہ سارا جو زور لگ رہا ہے اس لیے تو لگ رہا ہے مجھے خیریں ملے ہیں، میرے خیریں ملے ہیں. آپ میں 4 چیزیں جسے ملی دنیا آخرت کی خیریں ملی. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل. کون سا دل؟ شکر کرنے والا. شکر اللہ تیرا شکر. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ تیرا شکر. کان کس نے دی؟ اللہ تیرا شکر. یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اللہ تیرا شکر. یہ ہاتھ کس نے دی؟ یہ پاؤں کس نے دی؟ یہ دل کس کے عمل سے چل رہا ہے؟ یہ جگر، رگی، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپڑا، نیند، بیدار، یہ سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ تو کیا کہنا یا اللہ تیرا؟ کہاں سے؟ دل سے. کہاں سے؟ دیکھو اگر پانی نہیں مل رہا ہے 8 گھنٹے 12 گھنٹے کیا ہوگا؟ کیا کر رہے مشہوری کر رہے جیسے گڑبڑ. سچی بات ہے، یہی تو شروع سے لگ رہا ہوں کہ کسی اور چیز کا سوچ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اس کو لگاؤ. سب کے دوارا تبدیل بہت لگنے چاہیے، دوبارہ لگنے چاہیے. سچی بات ہے، یہ تبلیغی مزاج نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے تبلیغی مزاج نہیں ہے. ہاں، تحریر میں کوئی اشتہار ہے، کوئی پمفلٹ ہے، کوئی تعارف نہیں حضرت فلاں تشریف لا رہے ہیں. بات کیا ہو رہی ہے؟ بات سنو. حضرت کوئی نہیں. ہمارے حاجی صاحب السلام جو آپ فرماتے تھے کسی کو حضرت نہیں بننے دیں، کسی کو بزرگ نہیں بننے دیں. کوئی بزرگ نہیں. اجتماع میں جہاں بزرگ ٹھہرے ہوتے ہیں وہ رش کیوں پڑا ہوتا ہے؟ بزرگوں سے ملنا ہے. کس سے ملنا ہے؟ اجتماع میں حویلی میں لوگ آتے ہیں، بزرگوں سے ملنا ہے. میں بیٹھ جاؤ. میں کہ چھوٹے بزرگ سے ملنا ہے کہ بڑے بزرگ سے ملنا ہے؟ بڑے بزرگ سے. میں کہتا ہوں سروزہ لگانا چھوٹا بزرگ، اور چلا لگانا اور 3 چلے لگانا، اور سب سے بڑا بزرگ ہے مقامی کام کرنا. سب سے بڑا بزرگ ہے اور کوئی بزرگ نہیں ہے، کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نواتی نے کہا تو تو بڑا بزرگ ہوئے، تو تو بڑا نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ، تو تو بہت بڑا بزرگ نہ بھائی میں کوئی بزرگ نہ، تو سب سے بڑا بزرگ ہے تبلیغ کا. میں اچھا اگر میں تبلیغ کا کام نہ کروں تو تو مجھے بزرگ ہے؟ بات ہی کہنے لگا اگر وہ تبلیغ کا کام نہ کرے تو پھر تو کہے گا بزرگ ہے، پھر تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کام بزرگ ہے. کیا بزرگ ہے؟ ہاں. بات کیا ہو رہی تھی؟ 4 چیزیں جس سے ملی. کیا ملی؟ اسے کیا ملا؟ ہاں، دنیا آخرت کی. اس میں سب سے پہلی چیز شکر کرنے والا. شکر کرنے والا. آپ بتاؤ آج ہمارے معاشرے میں شکر زیادہ ہے کہ شکوہ؟ کیا زیادہ ہے؟ جسے دیکھو شکوہ. سائیکل والا شکوہ کر رہا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اور موٹر سائیکل والا شکوہ کر رہا ہے میرے پاس گاڑی ہے، اور گاڑی والا شکوہ کر رہا ہے چھوٹی ہے بڑی ہے، بڑی والا شکوہ کر رہا ہے 1 ہے 2 نہیں، 2 والا شکوہ کر رہا ہے. اچھا اب جس کے پاس 3 کروڑ، میرا دوست ہے اس کے پاس
3.5-4 کروڑ کی گاڑی, بڑا پریشان تھا, بڑا میں کیا ہوا یار, وہ فلاں گاڑی ایک آئی ہے 7 کروڑ کی, اب اسے یہ پریشانی. اور اس سے آگے یار ایک اور تھا, اس کے بعد اور بہت زیادہ پیسہ تھا, اس کے بعد 6-7, اور وہ پریشان تھا کہ یار ایک نئی گاڑی لینی ہے 13 کروڑ, اسے بھی شکوا. میں نکاح پڑھانے جا رہا تھا, شادیوں کا سیزن تھا, تو ہمارا ایک روڈ ہے جس پہ نا شادی حال بہت ہے, تو نکاح پڑھانا تھا, تو شادیاں تھیں اور جناب گاڑیوں پہ گاڑیاں چڑھی ہوئی ہیں اور سجی ہوئی, اور ایک سے ایک جناب چمک. تو میں نے ساتھیوں سے رستے میں کہا یہ جو ہے یہ جتنے بھی ہیں یہ ساری پارٹیاں وہ ہیں جو کہتی ہیں حالات ٹھیک نہیں, کیا کہتی ہیں حالات. اب اللہ کی شان ہم وہاں جا کے بیٹھے, ابھی نکاح میں تھوڑا ٹائم باقی تھا, تو لوگ بیٹھے ہوئے اپنے اپنے میز کرسیاں, باتیں چل رہی ہیں, کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو میں جہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب جو 5-6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے نا, تو مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا وہ تعلق پتا ہے حالات تو ٹھیک ہے, ابھی کاروبار کے حالات رہے کوئی نہیں وہاں. تو میں نے چھاتیوں کو دیکھ 1 کروڑ کی گاڑی سے اترا ہے, اور اس نے 10,000 کا جوتا پہنا ہوا, 5,000 کا 10,000 کا سوٹ پہنا ہوا, اور اس نے 3 لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے, اور 4 لاکھ کی اس نے گھڑی باندھی ہوئی ہے, اور کیا کہہ رہا ہے حالات ٹھیک. شکوا اللہ کو شکر پسند ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ شکوا. شکر سے نعمت, اور شکوے سے. اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو شکر کی عادت ڈالے. اس کی عادت ڈالے. دیکھو ایک آدمی کو سب کچھ مل جائے نہیں ہو سکتا, ایک آدمی کو کچھ نہ ملے نہیں ہو سکتا. ہر آدمی کو کچھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا, کچھ ملے گا, کچھ. جو ملا شکر, جو نہ ملا صبر. یہ زندگی کا اصول ہے, اور اس سے زندگی کا مزہ ہے, اس سے زندگی کا. اس لیے آپ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے جس میں 2 باتیں ہیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو میں جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے, اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے, اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے, جس میں یہ 2 باتیں ہیں, سیدھا جنت میں جائے گا. سیدھا کہاں جائے گا؟ شکر کی عادت ڈالو بھائی. تیرا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. آخری زمانے میں بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئی اور بڑی بڑی غنیمت کا مال آیا, تو اب بکریاں تقسیم فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, حضور مجھے بھی بکریاں دے دیں. فرمایا ابو علی چاہو تو 5,000 بکریاں لے لو, چاہو تو 5 دعائیں سیکھ لو. کیا کہا؟ 5,000 بکریاں, اور چاہو تو 5. حضرت نے ایسی حضور 5,000 بکریاں بڑی بات ہے, اتنا بہت زیادہ ہے, ان کو چھوڑنا آسان کام تو نہیں ہے. مطلب چھوڑیں آپ بکریاں, مجھے 5 دعائیں سیکھ رہے ہیں, 5 دعائیں سیکھ رہے ہیں. فرمایا یہ دعا پڑھا کرو, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی ولا تزغ قلبی الی شیء صرفتہ عنی. کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرو. سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا ہے؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے. اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا پسند ہے. معافی مانگنا اللہ کو کیا ہے؟ ووسع لی خلقی, اور اللہ میرے اخلاق اچھے بنا. میرے اخلاق, زندگی کا مزہ وہ اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. جیسے تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو, مکان چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, سائیکل پر ہو گاڑی پر ہو, مزہ زندگی کا وہ اٹھائے گا جس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, اس کی ساری زندگی نفرتوں میں, لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, غیبتوں میں, چغلیوں میں, اور جناب بس تیریت, بغض اور کینے اور حسد اسی میں گزر گئے. وطیب لی کسبی, تیسری چیز اللہ میری کمائی کو پاکیزہ بنا. کمائی کو
زیادہ پیسہ نہیں، جتنا بھی ہو حلال کا ہو، حلال کا ہو. برکت حلال میں ہے، حرام میں سکون حلال میں ہے، حرام میں. حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، غم لائے گا، پریشانی لائے گا، نفرتیں لائے گا، جھگڑے لائے گا، اولاد کو نافرمان بنائے گا، میری میں چپل چلائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ لائے گا. ہیلو، میری کمائی کو کیا بنا دے؟ عقیدہ. وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، کہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس پر مجھے قناعت دے دے، اس پر مجھے کیا دے دے؟ اور اس چکر میں مر جاتے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کس چیز نے تباہ کیا؟ کثرت کی حرص، اور حتیٰ کہ قبرستان جا پہنچے، مر گئے، قبروں میں چلے گئے. اور وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، جو مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت دے. وَلَا تُذْهِبْ قَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي، اور جو چیز تو نے مجھے نہیں دی، جو چیز تو نے مجھے نہیں دی، اگر میرا دل بھی اس سے ہٹا دے، میرا دل بھی اس سے. بعض ایک چیز آدمی کو ملی نہیں اور دل اس میں پھنسا ہوا ہے، اور ملنی بھی کوئی نہیں، پریشانی بہت تھی. پریشانی قناعت کیا تھی؟ شکر کرنے والا دل. اللہ شکر. ایک آدمی کے کھانے میں چٹنی اور روٹی، کھانے میں کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو نے میرا پیٹ بھر دیا، روٹی بھی کھلائی، چٹنی بھی، اور چٹنی میں کہتا ہے دھنیا بھی تھا، پودینہ بھی تھا، انار دانا بھی تھا، نمک بھی تھا، مرچیں بھی تھی. کیا مزے کا، کیا ذائقہ تھا، کیا خوشبو تھی پودینے کی. واہ کیا مزہ آیا. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا. کیا کھا کر؟ چٹنی روٹی 10 دفعہ. یا اللہ تیرا شکر. ابھی آدمی کے کھانے میں کوفتے بھی ہیں، کباب بھی ہیں، بریانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، کسٹرڈ بھی ہے، اور جناب کیا ہے، روسٹ بھی ہے، سلاد بھی ہے، رائتا بھی ہے، کھیر بھی ہے. تو وہ سب کچھ کو دیکھ کر کہتا ہے مچھلی. کیا کہتا ہے؟ مچھلی. شکوا. یہ کیا کیا اس نے؟ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں، جو نہیں ہے یہ پریشان رہے گا. پیسہ کمانے ہونے کے باوجود پریشان رہے گا، ارب پتی ہونے کے باوجود پریشان رہے گا. تو 4 چیزیں جس سے ملی دنیا آخرت کی: شکر کرنے والا دل، دوسرا ذکر کرنے والی زبان. کیا؟ ذکر کرنے والی زبان پر کس کا نام ہو؟ صبح آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ اماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے زبان پر آنکھ کھلتے ہی آ جائے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. گھر سے نکلتے ہوئے فوراً زبان پر کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر 1000 آدمی بیٹھے ہیں، تقریباً 900 کو تو گھر سے نکلنے کی دعا یاد ہوگی. گھر سے نکلنے کی دعا یاد ہوگی، اور اکثر گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے بھی ہیں. لیکن گھر میں داخل ہونے کی دعا 1000 میں سے 900 کو یاد. اماں کب کہتی ہے بیٹا دعا پڑھ لو، بیٹا دعا پڑھ لو؟ کب کہتی ہے؟ بیٹا جب جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے؟ اس سے فکر ہوتی ہے باہر جا رہا ہے، کچھ ہو نہ جائے بیٹے کو، بیٹا دعا پڑھتے جاؤ بیٹا. اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے کبھی نہیں کہتی دعا پڑھ لو، کیونکہ اب تو گھر آ گیا، اب کیا ہونا ہے. حالانکہ کچھ ہونا ہے تو گھر میں بھی ہو رہا ہے. اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی جو دعا ہے اس میں بھی بھروسہ کس پر کرو؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کیا خوبصورت ہے.
خیر المولدی وخیر المخرجی، گھر میں داخل ہونے میں بھی میں تیرے سے خیر مانگتا ہوں، گھر سے نکلتے بھی تیرے سے کیا مانگتا ہوں؟ تیرے ہی نام سے گھر میں داخل ہونا ہے، تیرے ہی نام سے گھر سے نکلنا ہے، اور تیرے بھروسہ بھی کس پہ کرنا ہے؟ اللہ۔ کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، فوراً زبان پر کیا آ جائے؟ میں نے عید کی نماز پڑھائی ہے، اب عید کا دن ہے اور سارے ایک سے ایک، وہ علاقہ بھی ایسا ہے، بڑے مالدار قسم کے لوگ ہیں سارے وہاں پر، اور ایک سے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے، ایک سے ایک سوٹ پہنا ہوا ہے سر نے، دیکھو ماشاء اللہ آپ لوگ آئے ہیں بڑے زبردست سوٹ پہنے ہوئے ہیں آپ نے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ابھی آپ نئے کپڑے پہن کر آئے تو نیا کپڑا پہنتے ہوئے دعا کس کس نے پڑھی تھی؟ نیا کپڑا پہننے کی دعا کپڑا کون سا ہے، سوٹ کون سا ہے، دھاگا کون سا ہے، درزی کون سا ہے، رنگ کون سا، ڈیزائن کون سا، سب پتا ہے، اور دعا کون سی پڑھنی؟ یہ اما اور ابا، یہ انہوں نے ان کی ذمہ داری تھی کہ بچوں کو دعا یاد کرواتے ہیں کہ نئے کپڑے پہنتے ہوئے کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کیا دعا ہے؟ ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اور اللہ نے مجھے کپڑا عطا فرمایا بغیر میری کسی طاقت کے، بغیر میری کسی قوت کے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے، یہ اللہ نے پہنا ہے، یہ اللہ نے عطا فرمایا، میرا کوئی دخل طاقت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھ لے گا نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذکر کرنے والی دھیان موجود ہے کہ دھیان کہیں اور چلا گیا؟ بات کیا چل رہی تھی؟ چار چیزیں جسے میری دنیا آخرت کی، پہلی چیز شکر کرنے والا، دوسرا ذکر کرنے والی۔ دیکھو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی، بچے دودھ پیتے ہیں، اب سچی بات ہے میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں دودھ پینے کی دعا سناؤ، دودھ پیتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کیا پڑھنی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کیا ہوا؟ اللہم بارک لنا، اس دودھ میں کیا دے دے؟ برکت، اور اس میں اور کیا کر دے؟ آج جوس کا شوق ہے، دودھ کا شوق ہے، بچے دودھ زیادہ مانگتے ہیں کہ جوس زیادہ مانگتے ہیں؟ برکت فیملی کون سی فیملی؟ دودھ میں برکت ہے، دودھ کا شوق، فطرت کے مطابق دودھ ہے، دودھ تو زبان پہ کس کا نام آ جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، ایمان کو کیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھا کرو، اس کو کیا کرو؟ 100 دفعہ 200 دفعہ نہیں، کثرت، اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ پڑھے گا یہ کثرت میں آئے گا۔ اب ہمارے گھروں میں بھی زیادہ بنے، سب کی زبانوں پر جس کا نام ہو، تسبیح ہو، اور سب بیٹھے لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ مزہ جو ہے نا، مزہ صرف کھانوں میں نہیں ہے، اللہ کا نام لینے میں بھی ہے۔ اگر کسی کو کھانے میں مزہ نہ آئے اس کا مطلب ہے اس کا اندر بیمار ہے۔ بیمار کو میٹھی چیزیں اچھی، جس کو اللہ کا نام لینے میں مزہ نہ آئے اس کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اب پوچھو نا کہ کون کون چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا پڑوس مل جائے؟ لوگ دونوں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کیسے ملے گا؟
کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے۔ اب 300 دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو کثرت میں آئے گا۔ اب ہم کوئی دن ہے ہمارا کہ جس دن ہم ایک جگہ بیٹھ کر 300 دفعہ درود شریف پڑھیں؟ موبائل پہ تھوڑا وقت گزر رہا ہے کہ زیادہ ہے؟ جیبوں میں موبائل زیادہ ہے کہ تصویر؟ سب کی جیب میں چیک کرو، موبائل کتنے کا؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، اور 100 روپے کی تصویر، 100 روپے کی تصویر۔ کسی کو موبائل تحفے میں تو خوشی ہوگی یا پریشان ہو جائے گا؟ اور کسی کو تصویر تحفے میں تو یا پتہ کیا کہے گا؟ عمرہ کر کے مزہ ہے اللہ کا نام لینے میں، مزہ ہے درود شریف پڑھنے میں۔ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، صلی اللہ علی النبی الأمی، پڑھیں صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ صرف گلاب جامن میں مزہ نہیں ہے، جلیبی برفی میں نہیں، اللہ کا نام لے۔ درود شریف پڑھنے میں بھی کیا؟ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اتنا وقت میں نے بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دیں؟ کتنا وقت؟ بڑا عجیب قصہ ہے۔ تو خود ہی عرض کیا حضور چوتھائی وقت درود شریف کو دے، چوتھائی وقت تو میں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور تہائی وقت درود شریف کو دے دو تو میں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور آدھا وقت درود شریف کو دے دو تو میں ٹھیک ہے، لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضور 2/3 وقت درود شریف کو دے دو تو میں ٹھیک ہے، زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ عرض کیا حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں میں سارا وقت درود شریف پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذن توفا ہموگا ویوفر ذنبوگا، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تبلیغ کا کام، یہ تبلیغ کا کام۔ کل بھی میں ساتھی سے کہہ رہا تھا معین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذریعہ بنایا، میں تو معین صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے جنگل میں منگل ہو جائے، اتنے مجمع اکٹھے ہوں گے، اتنی دنیا اکٹھی ہوگی، تو معین صاحب کو ہی پتہ نہیں بابو خیال میں بھی ہوا کہ یہ کچھ ہو جائے گا آگے جا کے۔ تو ذریعہ بنے معین صاحب، ان کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے کہ روزانہ رمضان شریف میں روزانہ 40 سپارے پڑھا کرتی تھی۔ کتنے؟ 40 قرآن ختم کرتی تھی رمضان میں، اور 5000 مرتبہ درود شریف۔ کتنی مرتبہ؟ اور 5000 مرتبہ اللہ 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 توحید کرتی تھی۔ 1100 مرتبہ یا مغنی، 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 500 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 100 مرتبہ ربی انی مغلوب فانتصر، 100 مرتبہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 100 مرتبہ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مولانا الیاس صاحب کی بات کرتے روزانہ کے معاملات ہیں۔ ایسی مائیں ہوں گی تو اولاد کیسے ہوگی؟ ایسی مائیں ہوں گی تو اولاد کیسے؟ تو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، تیسری چیز مشقت اٹھانے والا جسم۔ کون سا؟ دین کو اللہ نے مشقت سے جوڑا ہے۔ 5 نمازیں، کتنی نمازیں؟ اور پہلی نماز کون سی؟ اب فجر میں اٹھنا آسان ہے کہ مشکل؟ بولو بھائی، مسجد جانا بولو ناممکن
فجر میں اٹھنا اور مسجد جانا اور پہلی صف اور جماعت سے نماز پڑھنا. ہاں میں نے ایک ساتھی سے کہا کہتا کوئی نصیحت کرے. میں نے کہا فجر کی نماز تم نے پہلی صف میں پڑھا کرنی ہے. اپنی مسجد میں فجر کی نماز پہلی صف میں پڑھا کرنی ہے. کہتا ہماری مسجد میں سب ہی ہوتی ہے. سب بھی جمعے میں مسجد بھری ہوتی ہے. تو جمعے میں مسجد اور فجر میں ایک یہودی پوچھ رہا ہے مسلمان سے کہ تمہارے یہاں فجر میں نمازی کتنے ہیں اور جمعے میں نمازی کتنے ہیں. عجیب بات ہے. کون پوچھ رہا ہے؟ یہودی. کیا کہ تمہارے فجر میں کتنے نمازی ہیں اور جمعے میں. انہوں نے کہا تم کیوں پوچھ رہے ہو, تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں نمازیوں کی تعداد جمعے کی نماز کی تعداد کے برابر ہو گئی تو یہودیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. یہودیوں کا نام و نشان. اب فجر میں مسجد بھری ہوئی ہے اور جمعے میں مسجد بھری ہوئی ہے اور فجر میں کتنا فرق ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہے کس نیت سے کہ دوبارہ مسجد میں کب آئیں گے. تو مشقت اٹھانے والا جسم صبح اٹھنا ہے. سب سے پہلی پلاننگ مسلمان کی کیا ہے؟ فجر کی نماز مسجد میں. یہ سب سے پہلی پلاننگ ہے. جس کی یہ پلاننگ نہیں ہے یہ سب سے ناکام ترین انسان, ناکام ترین مسلمان ہے. چاہے کتنا ہی مال ہو اور کتنا ہی بڑا عہدہ ہو, اس کی پہلی پلاننگ ہی صحیح نہیں ہے. پہلی پلاننگ ہی غلط ہو گئی. سب سے پہلی کامیابی فجر کی نماز پڑھنا اور سب سے پہلی ناکامی فجر کی نماز کا. سب سے پہلی فتح فجر پڑھنا, سب سے پہلی شکست فجر چھوڑنا. روزہ رکھنا اب یہ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جو مشقت ہے نا روزہ رکھنا. رمضان میں تو ہے ہی فرض. ہاں پھر رمضان کے علاوہ ہر مہینے 3 دن اور پھر جمعرات سوموار مشقت. نماز مشقت ہے. اب سخت گرمی ہے دوپہر کو مسجد جاؤ, سخت سردی ہے فجر مشقت ہے نا. پھر حج کیا ہے؟ حج سہولت والا سفر ہے کہ مشقت والا؟ جتنی مرضی سہولتیں تلاش کریں نا حج سے کوئی نہ کوئی مشقت نہیں ہوتی. حج ہے ہی مشقت کا سفر. حج کیا ہے؟ مینا مزدلفہ عرفات اور جناب ادھر چل تھوڑا وقت رش کھانے کا مسئلہ وضو کا مسئلہ مشقت ہے. اس لیے حج میں جب مشقت ہوتی ہے مجاہدہ طبیعت میں تیزی آتی ہے غصہ آتا ہے طبیعت میں. فرمایا اللہ کے نبی نے حج کی خوبی کیا ہے؟ حج کی خوبی کیا ہے؟ فرمایا نرم کرنا. حج کی خوبی کیا ہے؟ اب طواف کر رہے ہیں اب کسی کی کونی لگی رش ہوتا ہے کسی کی اب کیا کہو کوئی بات نہیں. نرم حج کی خوبی کیا ہے؟ حج کی خوبی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اب طواف کرتے تھے کونی لگی اچھا پہلے تو ویل چیئر بہت چلتی تھی نا, اب تو ویل چیئر میں گھسنے نہیں دیتے تھے. پہلے ویل چیئر کی چھات چل رہی ہوتی تھی طواف میں تو اکثر پیچھے سے کوئی ویل چیئر مارتا تھا اکثر اور خون نکل آتا تھا اکثر ہوتا تھا. تو غصہ نہیں کرنا کیا نہیں کرنا. تو مشقت اٹھانے والا جیسا. اچھا اب تبلیغ میں نکلنا کیوں جی آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت ساروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف رکاوٹ پتہ کیا ہے؟ کھانے کا مسئلہ, پینے کا مسئلہ, نہانے کا مسئلہ, باتھ روم کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی رکاوٹ نہیں. یار مشقت بڑھ گئی یار, مسجد میں یار پھرو
مرچ میٹھی ہوتی ہے کڑوی؟ بولو بھائی. اور پتہ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کھانے میں مزہ نہیں آیا. کیوں؟ کہ مرچ نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ تو مرچ میں بھی کیا ہے؟ مرچ میں بھی ہاں. جب ایمان بنے گا بھائی، اللہ سے تعلق بنے گا تو اللہ کے راستے کی مشقتوں میں بھی کیا ہے گا؟ اللہ کے راستے کی مشقتوں میں کیا ہے گا؟ مسئلہ ایمان کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ جب اپنا بیٹا کالا کو لوٹا، اپنا بیٹا کالا کو لوٹا، ماں کہتی ہے میرا چاند ہے. کیسا چاند؟ میرا ہیرا، موتی، لال، سورج، لڈو. اور پڑوسی کا بیٹا کتنے خوبصورت ہو، اپنے بیٹے کے رونے کی آواز آئے نا تو دل پہ چوٹ لگتی ہے. پڑوسی کے بیٹے کے رونے کی آواز آئے نا تو دماغ پہ چوٹ. مسئلہ خوبصورت بدصورت کا نہیں، مسئلہ تعلق، مسئلہ محبت. جب ایمان بنے گا تو فجر میں مسیح میں جانا، پہلی صف میں پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنا، تو شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی مشقت اٹھانے والا. چوتھی چیز اب دھیان سے سننا ہے. چوتھی چیز نیک اور صالحہ بیوی. کیا ہے؟ کہتے سبحان اللہ. بیوی نعمت نہیں ہے، دھیان سے سنو. بیوی نعمت، نیک بیوی نعمت. اور بیوی کے لیے خامد نعمت نہیں ہے، نیک خامد نعمت. ہاں کون سا؟ بیوی کے لیے خامد نیک. ہاں خامد کے لیے بیوی کا نیک. گھر جو آباد ہوگا وہ زیور سے، فرنیچر سے، رنگ سے، شکل سے، جوتوں سے. کہ جوتے بڑے قیمتی ہیں، آج تو جوتے دیکھتے ہیں، جوتے پڑیں گے ان کو. رنگ دیکھتے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، وہ ساری زندگی آنکھیں ہی دکھائیں گی. رشتے کی بنیاد بتائیے. کس کی بنیاد؟ چار بنیادیں بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیسے کی بنیاد پہ رشتہ، خوبصورتی کی بنیاد پہ رشتہ، خاندان کی بنیاد پہ رشتہ. ان تینوں بنیادوں کی اللہ کے نبی نے نفی فرمائی، گھاٹا مار دیا. اس بنیاد پہ کبھی رشتہ نہ کرنا. چوتھی بات فرمائی فاظفر بذات الدین، دینداری کی بنیاد پہ رشتہ کرنا. گھر جو آباد ہوگا پیسے سے نہیں، رنگ اور شکل سے نہیں، خاندان سے نہیں. گھر آباد ہوگا کس سے؟ دینداری سے. اگر دین ہے، اخلاق ہے، گھر آباد ہو جائے گا. چاہے پیسہ تھوڑا ہو، چاہے حسن نہ ہو، چاہے خاندان سادہ ہو. اور اگر پیسہ بہت، خوبصورت بہت اور خاندان بہت اونچا، دینداری نہیں، اخلاق نہیں، گھر آباد، یہ گھر جہنم بنے گا. یہ گھر کیا بنے گا؟ خوبصورتی، دینداری. تو نیک بیوی نعمت ہے. کون سی بیوی نعمت ہے؟ اور بیوی کے لیے کون سا حامی؟ تو یہ چار چیزیں جس سے ملی، اسے کیا ملی؟ دنیا آخرت کی. تو میرے بھائیوں، بات چاہے 1 گھنٹہ کرو چاہے 2 گھنٹے، اس جگہ میں بیان کرنا. وہ ڈر رہا تھا کہ اس نے بیان کے لیے بلایا مجھے، اور وہ ڈر رہا تھا کہ مولوی صاحب تو بڑے لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، تو ہمارا جو مجمع ہو تو ایسا نہیں ہے کہ لمبا بیان سنیں. مجھے کہتا آپ کچھ میرے بیان کریں گے. وہ تو بہت ماڈرن فیملی تھی، بہت ماڈرن، سب ماڈرن قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت زیادہ ہی. تو میں نے کہا آپ بتائیں کتنی دیر بات کرنی ہے؟ کہتے ہیں 10 منٹ. کہتے ہیں بالکل ٹھیک 10 منٹ. اب بیان شروع ہوا. اب چونکہ وقت تھوڑا تھا میرے پاس تو بیان شروع ہوتے ہی چوتھے گیئر میں گیا. بیان شروع ہوتے مجمع بھی ایسا تھا جو دوبارہ کبھی ملنا نہیں تھا مجھے. تو جوش آیا ہوا ایک دم بہت جوشیلا ہو گیا. اور میرا منہ دیکھتے ہیں یہ کیسے ہے، یہ تو بیان بہت. جیسے 10 منٹ پورے ہوئے میں نے بیان کرنے پہ دعا کروا دی. بڑا خوش. میں نے کہا آپ لوگ بتائیں نا، ہمارے پاس 2 گھنٹے کا بیان بھی ہے، 3 گھنٹے کا بیان بھی ہے، 1 گھنٹے کا بیان بھی ہے، 10 منٹ کا بیان بھی ہے. اب تھوڑا پچھلے دنوں ایک جگہ میں گیا تو جنازہ تھا، تو وہ بھی بڑی فیملی جو تھی نا بہت ماڈرن فیملی تھی، بہت ہی زیادہ.
ہر وقت سوٹ بوٹ اور بس بالکل دین کو کوئی عطا پتہ نہیں. تو میں نے ان سے کہا جنازے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جنازے سے پہلے. تو کہتا آپ کتنی دیر بات کریں گے؟ میں نے کہا 5-6 منٹ. 5-6 منٹ؟ کہتا نہیں 3 منٹ. کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا نہیں 2.5 منٹ. وہ واقعی میں نے 2.5 منٹ ہی بات کی. تو بات کرنے کا مقصد ہے تو بات 1 گھنٹہ اور کریں 2 گھنٹہ اور کریں. مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی ہم کیا بدلے ہوئے؟ ہم سب میں کمیاں ہیں کوتاہیاں ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو بہت پسند ہے. معافی کو اللہ کو بڑا پسند ہے. بندے کا معافی مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو معافی مانگ رہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے اور جنگل بیابان کا سفر ہے. زیادہ راہ کھانا پانی اونٹنی پہ رکھا ہوا ہے. راستے میں تھک گیا, درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اونٹنی کو چھوڑ دیا, چر لے, کچھ کھا پی لے. جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب. آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب. نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا, اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا مجھے مرنا ہے. یہ جنگل ہے, منزل کا پتہ نہیں, سواری ہے نہیں, کھانا بھی نہیں, پانی بھی نہیں. اب مجھے مرنا ہی ہے اور کوئی بات نہیں. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا اور یقین ہے کہ موت ہی موت ہے, کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو اونٹنی سامنے چلی آ رہی, کھانا بھی پانی بھی سواری بھی. بڑا خوش ہوا, بڑا خوش ہوا. اچھا بعض وقت خوشی میں آ کر نا آدمی کا دماغ تھوڑا بھول جاتا ہے نا. خوشی اتنی ہوتی ہے اسے پتہ لگتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. یہ جگہ میں گیا کسی کے گھر, اچانک چلا گیا. اسے اتنی خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی. وہ بھاگا گھر میں اس کی بیوی بچے اٹھا رہی, وہ بھاگا خود ہی گیا. اسے ہمارے لیے ملک شیک بنایا, چینی کی جگہ نمک ڈال دیا. اب وہ لایا پیو والے صاحب, وہ میں نے گھون پیا, وہ مجھے الٹی ہو رہی ہے. وہ خوشی میں اسے پتہ نہیں لگا چینی کی جگہ نمک ڈال کے لیا. اب وہ جناب اسے اتنی خوشی ہوئی. اب کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن خوشی میں دماغ نے کام چھوڑ دیا. کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بڑا غلط جملہ ہے نا, لیکن یہ اس نے کیوں بولا؟ خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا, اتنی خوشی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے اس اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے, اتنی نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے اللہ خوش ہے. تو یہ سارا مجمع جو ہے اور جتنی مستورات ہیں, ہم سب میں کمیاں ہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک چل رہا ہوں؟ ہم سب میں غلطیاں ہیں, کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں. اللہ بڑا مہربان ہے. امت مسلمہ ورب الغفور. امت بڑی گناہگار ہے اور رب بڑا. بار بار ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں کس کے نام سے؟ تو کون ہے؟ اور نہایت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو بتا دیں بڑا رحیم ہوں, اور یہ بھی بتا دیں میرا عذاب بڑا دردناک ہے. اگر توبہ نہ کی نا تو پھر اس کا عذاب بڑا دردناک ہے. ہم سب میں کمیاں ہیں, اللہ معاف کرنے والے ہیں. جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہم سب اللہ سے معافی مانگیں اور سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پکا عزم کریں, 5 نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. اس لیے مصنوعات ہے فکر ہو کہ بیٹا فجر میں کہاں ہے, میرا خامن فجر میں کہاں ہے, فجر میں مسجد بھر جائے, یہ فکر لگ جائے مستورات کو. بیوی کیا پوچھے جب اس کا خامن فجر پڑھ کر آیا؟ بیوی کیا پوچھے کہ نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ اجتماع ہوا تھا نا, اور نمازیوں کی تعداد تو بڑھ گئی ہوگی نا. یہ پوچھے بیوی اس مہینے نمازیوں کی تعداد بڑھی, اس سال نمازیوں کی تعداد بڑھی, اور خامن کہے ہاں یہ نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے, مسجد بھر گئی ہے. اب بیوی خوش ہو جائے, مزہ آ گیا. اور اگر اس کا خامن کہے کہ نہیں فجر کی نماز میں تو پچھلے سال بھی ایک سب ہوتی تھی, ابھی بھی آج کل بھی ایک ہی سب چل رہی ہے, نمازی کی تعداد تو کوئی نہ بڑھی, اب بیوی کیا ہو جائے؟ پریشان.
غمگین ہو گئے، اس سے ناشتہ اچھا اب شاید ہی کسی کی بیوی نے پوچھا ہو کہ فجر میں نمازوں کی تعداد بڑھی. عام طور پر جب قانونی فجر پڑھ کے آتا ہے تو بیوی پتہ کیا پوچھتی ہے؟ انڈے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، روٹی، چنے، کھلا جگہ کے چنے بڑے اچھے، پورا جگہ کی نہاری بڑی اچھی ہے، ہم پائے کھلا جگہ کے بڑے اچھے. تو یہ سی مستورات ہے. سب نیت کریں، گھر کے ہر فرد کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی میں اس کو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو. 8 سال، 9 سال، 10 سال، اور حدیث میں آتا ہے 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو. اس کی کیا کرو؟ نئی جگہ بیان کر رہا تھا تو بھائی یہ بات کی بعد میں لوگ بیٹھے. میں نے کہا دیکھو بھائی حدیث میں آتا ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو. جس کا ابا ہی نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو. تو بندہ سامنے بیٹھا تھا کہتے اس کی پٹائی موٹی بات نہیں، اس کی پٹائی فرشتے کریں. تو پکا عزم کریں، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. پورے مانسیرا میں کوئی بے نمازی، پورے بابا میں کوئی بے نمازی، پورے گاؤں میں کوئی بے نمازی. یہ جذبہ ہو، یہ عزم ہو. وہ بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچیوں کو بھی کرو کہ بھائی نماز پڑھنے ہے، ابا نماز پڑھنے ہے، بچے نماز پڑھنے. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ روزانہ کے ماہانہ. بہت ساری سالانہ والی پارٹی تو صرف رمضان میں پڑھتے ہیں پورا سال. ایک دن کے لیے موبائل بند ہو جائے تو پریشان ہے، اور ایک سال سے قرآن بند ہے. پکا عزم کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. اچھا جھگڑے آج کل تھوڑے کے جاتے ہیں، اپنوں سے غیروں سے. بہت سارے یہاں بیٹھے بڑے شریف سے بنتے ہیں اور گھر میں اس کی لڑائی چل رہی ہے. گھر میں کیا چل رہی ہے؟ اور یہاں بیٹھا حاجی صاحب ملک صاحب. ایک آدمی ملا مجھے صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت مجھے ملا، چپ خاموش سنجیدہ، ایسے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ کچھ. مجھے نہیں پتا تھا، میں نے ویسے ہی کہا اسے. میں نے کہا کیا بات ہے، بیوی سے لڑ گیا ہے؟ تم بیوی سے لڑ گیا؟ ایک تو حیران ہو گیا. کہتا ہوں اس نے آپ کو فون کر دیا. واقعی لڑ گیا ہے. مجھے ایک آدمی آیا کہ حضرت کوئی تعویذ دیں، میرا بیوی سے جھگڑا بہت رہتا ہے، یہ جھگڑا کیسے ختم ہو، کوئی تعویذ دے. اور ایسا کر رہے کہ بیویوں کے تعویذ اثر نہیں کرتا. میں اپنے اخلاق اچھے بناؤں. کیا اچھے بناؤں؟ جھگڑے ختم ہو گئے. اور اخلاق میں ایک بات بتائیں، حدیث میں آتا ہے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کے برابر ثواب. صدقے کے برابر. تو تم نے آج گھر جانا ہے، کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لوگوں کو توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنا ہے. یہ تعویذ ہے. یہ کیا ہے؟ تھوڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا بھائی تمہیں ایک کام کہا تھا بیوی کے منہ میں لقمے ڈالنا، وہ کام کیا تم نے؟ کہتا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہتا مولوی صاحب شرم پڑ گیا. کیا آتی ہے؟ لڑتے میں شرم نہیں آتی. یہ تو حدیث ہے، حدیث پر کرتے ہوئے شرم آتی. آج تم نے گھر جانا ہے اور کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے اور لوگ پہ توڑ توڑ کے بیوی کے منہ میں ڈالنے ہیں، اور یہ آج میرا حکم ہے تمہارے لیے. اس نے کہا اب تو بزرگوں کا حکم ہے. گھر گیا، جیسے کھانا بیٹھا، بیوی سے کہا میرے ساتھ بیٹھو. بیوی حیران کے فرق کو بھی جیسے ساتھ بٹھایا ہے، ساتھ بٹھا ہے اور لقمہ توڑا. منہ کو کھولنا. تو آ کے مولوی صاحب کو بتا رہا تھا، مولوی صاحب اس کا منہ کھلے کا کھلے ہی رہے گا. اور کہتے لڑکی یہ کس نے سکھایا؟ کہ تاریخ ضروری ہے. انہیں جھولی اٹھا کے دعا نہیں. اللہ بھلا. جھگڑے کیا ہو گئے؟ تو نیت کرو بھائی جھگڑے ختم کرنے ہیں انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، روزے سے افضل چیز بتاؤں، صدقے سے افضل چیز بتاؤں. صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں بتائیں؟ فرمایا
آپس میں محبت اور صلح کروانا، یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی اوسط ہے۔ دھیان، اجتماع، اس لیے کہ جھگڑے ختم ہو، کہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے جس چیز کا جھگڑا چل رہا ہے آج پکا عزم کریں کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیسے؟ آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو، اس کی غلطی ہے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دو۔ گھر کے ماحول کو خوبصورت بنائیں، گھر کے ماحول کو کیا بنائیں؟ اور گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ کیسے داخل ہوتے تھے؟